کہ ابھی جو آپ لوگوں کی آج کی کلاس ہے اس میں ہم بیسک 2 ٹولز کے بارے میں آج سے پڑھنا شروع کر دیں گے. نمبر 1 جو ہمارا بیسک ٹول ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو ایڈورٹیزمنٹ ہے، جو ہماری سوشل میڈیا مینجمنٹ کی جو ہماری کیمپین ہے، ہم اپنی سوشل میڈیا مینجمنٹ کی جو کیمپین ہے اس کے حوالے سے بیسک چیزیں سیکھیں گے اور جو ہماری بنیاد ہے اس کو بناتے ہوئے آج ہم آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے جی جو چیزیں آپ کے علم میں بیسک ہونی چاہیے ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا مینجمنٹ کی دنیا کے اندر جس طرح آپ بازار میں جاتے ہیں تو بازار میں جب کسی منڈی میں جائیں تو وہاں پہ جس طرح بڈ لگ رہی ہوتی ہے، بولی لگ رہی ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے سوشل میڈیا مینجمنٹ کی جو کیمپینز ہوتی ہیں وہ عام کیمپینز کی طرح نہیں ہوتی. اگر آپ ایک ٹی وی کی کیمپین کی بات کرتے ہیں، آپ ایک اخبار کی کیمپین کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ سمپل آپ اخبار والے کے پاس جاتے ہو، آپ ٹی وی والے کے پاس جاتے ہو اور آپ اسے کہتے ہو یار بھائی آپ میرا یہ ایڈ چلا دو، تو وہ آپ کا ایڈ جو ہے وہ چلا دیتا ہے. اس کے فکس پیسے ہوتے ہیں اور ان فکس پیسوں کی عوض میں آپ کا ایڈ چل جاتا ہے. لیکن یہاں پہ اس طرح نہیں ہوتا. اچھا تمام جو دوست ہیں کہ اپنی ویڈیوز کو بیسیکلی کلوز کر دیں جو آپ کی ویڈیوز ہیں، کیونکہ آپ کو ویڈیو ریکوائر نہیں ہے ہمیں، تو وہ سب لوگوں کے چہرے سب لوگ دیکھ رہے ہیں، تو ویسے بھی ابھی اسکرین یہ غائب ہو جائے گی اور ہمارا سسٹم جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا. اچھا اب اس میں جی جب آپ جاتے ہیں سوشل میڈیا مینجمنٹ میں، اس کی مارکیٹنگ میں، تو وہاں پہ جو زبان چلتی ہے اسے کہتے ہیں بولی. وہاں پہ لگتی ہے بولی. بولی کس طرح لگتی ہے؟ کوئی بیٹ ایجوکیشن کی. بیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز میں جس شعبہ کہہ لیجیے، بیٹ کا مطلب شعبہ ہوتا ہے، جس شعبے کے اندر آپ نے ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہے، جس شعبے میں کرنی ہے اس شعبے کے اندر بیسیکلی آپ اسے کہتے ہیں یہ ہماری بیٹ ہے. جب آپ اس شعبے میں اس بیٹ میں اپنی کیمپین کو لانچ کرتے ہو تو سب سے پہلے آپ سے جو سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے وہ کہتے ہیں بتاؤ آپ کی آکشن کیا ہے. آپ لوگ اپنی اسکرین پہ جو لفظ پڑھ رہے ہیں آکشن کا، یہ آکشن جو ہے یہ اس کا مطلب بولی ہے. سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی دنیا میں جب آپ کوئی کیمپین لانچ کرتے ہیں مارکیٹنگ کی تو اس میں آکشن لگتی ہے، بولی لگتی ہے. بولی کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ نے ایک دن کے اندر، جو کہ یہ بڑا سستا پلیٹ فارم ہے، آپ نے ایک دن کے اندر لیٹس سے کہ آپ نے کوئی پلان لانچ کیا کہ ایجوکیشن کا آپ کو کلائنٹ ہے یا آپ خود ہو اور آپ نے اس کلائنٹ کے لیے یا اپنی ذات کے لیے، آپ کا کلائنٹ چاہے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہے، آپ نے اس کلائنٹ کی جو مارکیٹنگ کیمپین لانچ کرنی ہے، لیٹس سے جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اس سے فری لانسنگ کے ذریعے سے کانٹیکٹ کیا. اب وہ کہتے ہیں یار میرا شعبہ ایجوکیشن کا ہے اور میں نے ایجوکیشن کی جو میری کیمپین ہے وہ میں نے کرنی ہے، اس کی میں نے مارکیٹنگ کرنی ہے. جب آپ اس کی مارکیٹنگ کرو گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو اس کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے بولی میں بیٹھنا پڑے گا. جس طریقے سے منڈی میں بولی لگتی ہے نا، بولی جسے کہتے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے مارکیٹ میں جا کے بولی لگانی پڑے گی یار کہ میں اس کیمپین کے اتنے ہزار بندوں کے پاس پہنچنے کے کتنے پیسے دوں گا. تو جو کیمپین ہے جب آپ اس کو لانچ کرتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو اس کی بولی کے مطابق جو ہے وہ سارا پے کرنا پڑتا ہے. اب یہ بولی کس طرح لگتی ہے، اس بولی کے اندر کیا پے کرنا پڑتا ہے، اس کی ڈیٹیلز کیا ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری ہم آئندہ آنے والے دنوں میں سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن آپ کے ذہن میں بیسیکلی جو ہے بیس ایک آپ کے بٹھانا مقصد تھا کہ بولی آکشن ہوتی کیا ہے، بولی ہوتی، کیونکہ آئندہ آپ بولی کے لفظ، آکشن لفظ جو ہے وہ اکثر سنیں گے مجھ سے نا ان تمام لیکچرز میں. اچھا اس کے بعد سب سے پہلے آپ کے پاس ہونا کیا چاہیے؟ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنے کے لیے آپ کے پاس جو بیسک چیزیں ہونی چاہیے. پاکستان اور پاکستان سے باہر جب آپ مارکیٹنگ کرتے ہو تو 2 چیزوں کا آپ کے پاس ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. نمبر 1 جی اس میں جو چیز ہے وہ آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے. سوشل میڈیا کا ایسا اکاؤنٹ جس کے ذریعے سے آپ مارکیٹنگ کر سکو، یہ آپ کی بیسک نیڈ ہے. اچھا اب سوشل میڈیا کا جو بیسک اکاؤنٹ ہے جس کے ذریعے سے آپ مارکیٹنگ کر سکتے ہو پاکستان میں اور دنیا میں، وہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ہوتا ہے جی آپ کا فیس بک کا اکاؤنٹ. فیس بک کا اکاؤنٹ جو ہے وہ 2 کیٹیگریز کا ہوتا ہے. ایک کیٹیگری جو ہوتی ہے فیس بک کے اکاؤنٹ کی وہ ہوتی ہے جو کیٹیگری آپ اپنے گھروں میں استعمال کر رہے ہوتے ہو. جیسے آپ نے موبائل میں پکڑا، موبائل میں آپ نے اپنا کوئی اکاؤنٹ بنا لیا ڈیٹ سول، وہ آپ کی سمپل کیٹیگری ہوتی ہے. لیکن جب آپ اس سمپل کیٹیگری کی بجائے پروفیشنل دنیا میں جاتے ہو تو پروفیشنل دنیا میں وہ کیٹیگری سمپل یہ نہیں ہوتی. پروفیشنل دنیا میں وہ جو کیٹیگری آپ کی ہوتی ہے وہ بھی پروفیشنل ہی ہوتی ہے. اسے پروفیشنل دنیا میں، فیس بک کی پروفیشنل دنیا میں اسے کہا جاتا ہے جی فیس بک ایڈز مینیجر.
جب آپ فیس بک کے ذریعے کوئی کیمپین لانچ کرتے ہو، پاکستان میں لانچ کرتے ہو، پاکستان سے باہر لانچ کرتے ہو، اور آپ کی وہ مارکیٹنگ کیمپین جو ہے وہ دوسرے بندے کے موبائل میں، اس کے انسٹاگرام میں جاتی ہے، یا اس کے واٹس ایپ پہ جاتی ہے، یا اور ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ وہ جاتی ہے، ویڈیوز کے اندر جا کے جو ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ یوٹیوب پہ کوئی مووی دیکھتے ہو، آپ کوئی گانا سن رہے ہو تو ایک دم سے 5 سیکنڈ کا ایک ایڈ آ جاتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایڈ ہوتا ہے جو کسی ایڈورٹیزمنٹ کمپنی نے آپ کے موبائل میں آپ کی اس ویڈیو کے اندر ڈال دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اب جو آپ ایڈ دیکھ رہے ہوتے ہو، اس ایڈ کو چلانے کے لیے 2 مین سورسز ہیں جی. آپ کی ساری دنیا کے اندر 2 مین سورسز کام کر رہے ہیں، اور یہ جو 2 سورسز جو کام کر رہے ہیں نا، انہی 2 سورسز کے ذریعے سے آپ ان کیمپینز کو لانچ کرتے ہو. یعنی کہ آپ اس طرح کہہ لیجئے کہ فیس بک کے 2 چہرے ہیں. فیس کا مطلب چہرہ ہوگا نا، تو فیس بک کے 2 چہرے ہیں. ایک فیس بک کا وہ چہرہ ہے جو آپ اپنے موبائلوں میں دیکھتے ہو، سمپل ایک عام انسان کی طرح، اور ایک فیس بک کا وہ چہرہ ہے جس میں فیس بک جو ہے وہ بطور ایجنسی کے کردار ادا کرتا ہے. فیس بک جو ہے وہ بطور ایک ایڈورٹیزمنٹ ایجنسی کے کام کرتا ہے، اور فیس بک آپ کے ایڈز کو، آپ کی ویڈیوز کو، آپ کے اشتہارات کو دنیا کے سامنے، دنیا کے واٹس ایپ میں، دنیا کے انسٹاگرام میں، دنیا کے دوسرے فیس بک اکاؤنٹس میں، دنیا کی دوسری جو ویڈیوز دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے ان تمام ویڈیوز میں وغیرہ وغیرہ، ان تمام پلیٹ فارمز کے اوپر فیس بک جو ہے وہ بطور ایجنٹ کے کام کرتے ہوئے آپ کے ایڈ کو پلیس کر دیتا ہے. اچھا، اب جب فیس بک ان ایڈز کو پلیس کرتا ہے تو اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی فیس بک کا فائدہ یہ ہے کہ فیس بک آپ سے اس کے اگینسٹ میں چارج کرتا ہے. اس وقت جو فیس بک ہے، آپ نے اس بات کو کبھی محسوس کیا، کبھی نوٹ کیا آپ نے کہ یار جو فیس بک ہے وہ ہم نے اکاؤنٹ بنا لیا فیس بک کے اوپر، ہماری زندگی کے اندر اگر 5 سال 7 سال 10 سال ہمارا اکاؤنٹ چلتا رہا تو کیا ہوگا؟ آپ کی اتنی تصویریں، آپ کی اتنی یادیں، آپ کی اتنی ویڈیوز ہیں وہ فیس بک کے اوپر پڑی ہیں، اور اتنا ان کا جو ان کی کتنی جی پی میموری آپ یوز کرتے ہو. اور فیس بک کہتا ہے کوئی بات نہیں یار، 10 جی بی استعمال کرو، 100 جی بی استعمال کرو، 50 جی بی استعمال کرو، 1000 جی بی استعمال کرو. فیس بک آپ کی میموری کو کبھی جو ہے بند نہیں کرتا اور استعمال کرنے نہیں دیتا ہے. تو بھائی کیوں؟ بیسیکلی فیس بک کا مقصد جو ہے وہ پروفیشنلزم ہی ہے، وہ کماتا ہی ہے، وہ آپ سے کمانے کے لیے بیٹھا ہے نا. تو فیس بک کا اس میں فائدہ یہی ہے کہ جتنے بندے فیس بک کے اوپر اکاؤنٹ بنائیں گے، وہ تمام کے تمام بندے جو فیس بک پہ اکاؤنٹ بنائیں گے وہ فیس بک کی آڈینس ہے. اسے کہتے ہیں آڈینس نیٹ ورک. جب آپ کیمپینز کرتے ہو تو ان کیمپینز کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں. جون سا کسٹمر، جون سا بندہ فیس بک کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بناتا ہے، جنرل اکاؤنٹ، جس طرح کہ آپ سب لوگوں کے بھی اکاؤنٹس ہوں گے، تو اسے کہا جاتا ہے فیس بک آڈینس. تو آپ سب لوگ جو ہیں جن کے پاس فیس بک کے اکاؤنٹس ہیں، آپ کون ہیں؟ آپ فیس بک کی آڈینس ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اسی طریقے سے ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں. جو بندہ یوٹیوب کے اوپر جا رہا ہے، وہاں پہ کوئی مووی دیکھ رہا ہے، وہاں پہ کوئی گانا دیکھ رہا ہے، وہاں پہ کوئی نعت سن رہا ہے، تو وہ بھی ایک آڈینس ہے. لیکن وہ فیس بک کی آڈینس نہیں ہے، وہ یوٹیوب کی آڈینس ہے. تو جو کوئی کلائنٹ، جو کوئی بندہ اپنا اکاؤنٹ اوپن کرتا ہے فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر یا کسی اور چینل پہ، تو وہ اس اسپیسیفک نیٹ ورک کا آڈینس بن جاتا ہے. اب جب اس کے آڈینس کی تعداد بہت زیادہ بنتی ہے تو پھر اب فیس بک آتا ہے جنرل اپنا دوسرا والا فیس لے کے عام دنیا میں کہتا ہے میں ایک ایجنسی کے طور پہ آ گیا ہوں، لائیں مجھے بتائیں آپ نے کیا اپنا ایڈورٹائز کرنا ہے. تو اب فیس بک ایجنسی کے طور پہ سامنے آنے کے بعد آپ لوگوں سے آپ کے ایڈ لیتا ہے اور وہ اپنی ہی آڈینس کو ایڈ دکھاتا ہے. اب جو اس نے ایڈ دکھائے باہر جا کے، باہر لائک اس نے کوئی ایڈ آپ کا یوٹیوب پہ پلے کر دیا، یا اس نے آپ کا ایڈ کسی ویب سائٹ پہ پلے کر دیا، یا اس نے آپ کا ایڈ کسی اپلیکیشن مینیجر میں جو ہے وہ پلے کر دیا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا آپ نے، کیا ہوتا ہے آپ جب کوئی ایپس کھولتے ہو گوگل پلے اسٹور پہ جا کے یا ویسے، تو کیا ہوتا ہے ایک دم سے اس میں ایک ایڈ آتا ہے. وہ جو ایڈ اس میں آتا ہے وہ خود سے نہیں آتا، وہ اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ایجنسی ہوتی ہے جو اس ایڈ کو آپ کو دکھا دیتی ہے. یعنی کہ آپ نے پیمنٹ کی ہوتی ہے اس ایجنسی کو، جیسے کہ فیس بک ایک ایجنسی ہے، اور جب اس ایجنسی کو آپ پیمنٹ کرتے ہو تو فیس بک اس کے اگینسٹ میں وہ ایڈ پکڑتی ہے اور ان ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر جا کے چلا دیتی ہے. تو یہ جی بیسک جو ہے انتہائی بیسک انفارمیشن تھی اس حوالے سے کہ کوئی جو ایڈز ہیں وہ آپ کے کس طرح چلتے ہیں. 2 بڑے پلیٹ فارمز ہیں، یاد رکھیے گا 2 بڑے پلیٹ فارمز ہیں. ایک پلیٹ فارم کا نام فیس بک ہے اور ایک پلیٹ فارم جو ہے اسے آپ گوگل ایڈورڈ کہتے ہو. دنیا میں جتنی بھی بیسک سوشل میڈیا کیمپین چل رہی ہوتی ہیں وہ انہی 2 پلیٹ فارمز کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ سکسیسفل جو طریقہ ہے جس سے دنیا بھر میں کیمپینز لانچ کی جاتی ہیں وہ طریقہ آپ کا فیس بک کو بطور ایڈورٹائزنگ ایجنسی یوز کرنے کا طریقہ ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ 2 ہیں جی. ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فیس بک جو ہے یہ ایک یوزر فرینڈلی ہے، اس کا جو انٹرفیس ہے یوزر فرینڈلی ہے. جو فیس بک کا پروفیشنل انٹرفیس ہے، ایک تو وہ انٹرفیس
نا جو ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, ایک وہ انٹرفیس ہوگا جو آپ کے موبائل پہ آ رہا ہوتا ہے, لیکن ان جنرل انٹرفیسز کے علاوہ ایک وہ انٹرفیس ہوتا ہے جو آپ جب ابھی آپ ایڈز مینیجر یوز کرو گے, پروفیشنل فیس بک کا جب آپ یوز کرو گے, تو اس میں جو آپ انٹرفیس دیکھو گے نا, وہ انٹرفیس ہوگا جو سا انٹرفیس آپ کو وہ بڑا ایزی ہوگا. فیس بک کا انٹرفیس کمپیریٹیولی بڑا ایزی ہے. چونکہ وہ ایزی ہے فیس بک کا انٹرفیس, اس لیے وہ دنیا کے اندر زیادہ جو ہے وہ پوری ورلڈ کے اندر بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے ایڈورٹیزمنٹ کرنے کا, اور دنیا بطور ایجنسی ہائر کرتی ہے فیس بک کو اپنی کیمپینس رن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اچھا, آپ سب لوگوں کے پاس نا ایک نوٹ بک جو ہے وہ یقینی طور پہ ہونی چاہیے. آج ہم جو باتیں کر رہے ہیں, ابھی آپ کو شاید تھوڑی سی باتیں نارمل لگ رہی ہوں گی, لیکن یہ باتیں بنیادی باتیں ہیں جی. جو لیکچر ہمارے کل ہوں گے, پرسوں ہوں گے, آئندہ ہوں گے, ان میں ہم باتوں کو زیادہ پیچیدہ کرتے جائیں گے. تو آج میں بڑا سمپلیفائی طریقے سے بات کر رہا ہوں, اور بڑا ذرا ہلکے انداز میں آپ کو سمجھا, کیونکہ آج ہماری بیس بن رہی ہے نا. اگر آج سے ہم ذرا ہیوی کام کر لیں گے تو پھر آپ لوگوں کو سمجھنے میں ذرا مشکل بعد میں پیش آئے گی. سلو اینڈ اسٹڈی ونز دی ریس کے فارمولے پہ ہم کام کریں گے, اور اسی لیے میں ذرا بیسک طریقے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. اچھا, ایک آپ لوگوں نے جو کام کرنا ہے, نوٹ بک آپ کے پاس ہونی چاہیے. ابھی کچھ باتیں آپ کو میں بتاتا جاؤں گا جو بڑی اہم باتیں ہیں, اور آپ نے یہ باتیں جو ہیں وہ ان کو باقاعدہ نوٹ کر لینا ہے, جن کو میں نوٹ کرنے کو کہوں گا, اور ان کو سنبھال کے رکھ لینا ہے. یہ زندگی میں جب بھی آپ لوکل یا انٹرنیشنل کیمپینس کریں گے مارکیٹنگ کی, تو وہاں پہ آپ کی یہ کام آئیں گی, اور آپ کو ان کی بہت نیڈ ہوگی. سب سے پہلی بات جی, آپ نے اس بات کو اپنی نوٹ بک میں لکھ لینا ہے. اچھا, ایک بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ چیٹ باکس میں چیٹ کر رہے ہیں. ابھی اس وقت جو ہے نا کوئی 20-21 لوگوں نے چیٹ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب بات یہ ہے کہ جو آپ کے کویسچنز ہیں ان کا آنسر کیا جائے گا یہ لیکچر ختم ہونے کے بعد. آپ کو موقع دیا جائے گا اور آپ کو آنسر کیا جائے گا. اب اگر آپ کو کوئی آواز سننے میں مسئلہ آ رہا ہے بعض ساتھیوں کو, تو یار میں نے 7 بجے جو میٹنگ ارینج کی تھی وہ اسی لیے ارینج کی تھی یار کہ جو وہاں پہ آپ آؤ, کوئی مسئلہ آپ کو ہے تو وہاں پہ سن لو. اب اس وقت اس لیکچر میں اگر میں آپ کے وہ مسئلے حل کروں گا کہ آپ کو آڈیو نہیں آ رہی یا ویڈیو نہیں آ رہی, تو پھر آپ لوگوں میں سے جن لوگوں کو آواز نہیں آ رہی, وہ چونکہ 7 بجے آ کے انہوں نے اس ٹیسٹنگ کلاس میں حصہ نہیں لیا, تو وہ وقت تھا یہ ٹیسٹنگ ویسٹنگ آزمانے کا نا. ٹھیک ہے. سو اب بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو وائس کے ایشوز آ رہے ہیں یہ آپ لوگوں کو پہلے سولو کرنے چاہیے تھے. اینی ویز میں پھر بھی مجھے 2 منٹ دیجیے گا, 1 منٹ دیجیے گا. جو کوئی زیادہ کوئی بندہ پریشان ہے میں اس کا مسئلہ حل کر لوں. میں چیٹ باکس کو ذرا دیکھ لوں. 1 منٹ جی پلیز ویٹ کیجیے گا. جی کاشف صاحب, آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو آواز ڈبل آ رہی ہے. کاشف صاحب, مسئلہ سب کے ساتھ ہی نہیں ہے. آپ ایسا کیجئے کہ آپ جو اپنا فون ہے, اس فون میں جو آپ کا مائک ہے نا اس کو اپنے میوٹ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کی آواز ڈبل ہو کے نہ آپ کو آئے. سیم پرابلم لیزا, آپ کے لیے بھی سیم پرابلم ہے. ٹھہرے جی, میں آپ کو بھی, آپ بھی دیکھیں آپ کے موبائل کے اوپر نا ایک اسپیکر کا نشان بنا آ رہا ہوگا, اس کو آپ اسپیکر کے نشان یا تو آپ ہینڈ فری لگا لیں یا آپ اپنی آواز کو اسپیکر کو بند کر دیں آپ. ٹھیک ہے جی, آواز اوکے ہوگی ہے جی. چلتے ہیں جی. کیونکہ یہ مسئلہ بیٹے دیکھیں, یہ جو آپ کو ایشو آ رہا ہے نا وائس کا, اب اس وائس کے ایشو کو میں حل کرنے بیٹھوں گا تو ہم تو وہی بات کرتے رہیں گے. آپ لوگ اب سے 15 منٹ کے بعد کیوں نہیں آئے؟ جو 7 بجے کلاس آپ کی ہوئی تھی وہ ٹیسٹنگ کلاس تھی یار, تو ٹیسٹنگ کلاس میں آپ لوگوں نے یہ مسئلہ حل کرنا تھا نا. اب یہ مسئلہ آپ کا حل کیا جائے گا ایٹ دی اینڈ آف دی لیکچر, اور جن کو میری آواز ڈبل آ رہی ہے ان کو چلے سبق آ جائے گا. نیکسٹ ٹائم وہ پہلے کلاس میں آئیں 7 بجے اور ٹیسٹنگ کریں آڈیو کی اور ویڈیو کی. اچھا جی, تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو فیس بک ہے وہ مین دنیا کے اندر سورس ہے ایڈورٹیزمنٹ کا. دنیا اس کے اوپر رلائی کرتی ہے اور دنیا اس کے تھرو اپنی کیمپینز کو رن کرتی ہے. اچھا, اب فیس بک کی جو کیمپینز ہوتی ہیں ان میں سب سے اہم 2 باتیں نوٹ بک کو اوپر لکھ لیجئے گا. یہ آپ کے زندگی کے اندر, اس پروفیشن کے اندر اور آن لائن جب آپ کام کرو گے تو آپ کی بیس کے طور پہ کام آنی ہے. اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں آتی ہوں گی تو آپ کو بالکل بھی جو ہے وہ سمجھ نہیں آنی آئندہ. ٹھیک ہے نا جی. ایک بات تو یہ کہ فیس بک ہر ایک بینک کے اکاؤنٹ کے ساتھ کام نہیں کرتا. فیس بک ہر ایک بینک کے اکاؤنٹ کے ساتھ کام نہیں کرتا. آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, جب آپ کیمپین رن کرتے ہو کوئی, تو آپ نے اس کیمپین کے اگینسٹ میں پے کرنا ہوتا ہے فیس بک کو. آپ کے پاس ایسے کون سے بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہو کہ جس بینک کا اکاؤنٹ جو ہے وہ یوز کرتے ہوئے آپ فیس بک کی پیمنٹ کر دو؟
تو یہ بڑا مین کویسچن ہے, بڑا اہم کویسچن ہے, ٹھیک ہے. اب ان بینکوں کے نام آپ لکھ لیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں. اگر آپ کے اکاؤنٹ ان بینکس میں ہوں گے تو فیس بک کے ساتھ آپ پاکستان میں یا پاکستان کے باہر اپنی کیمپینز کر سکتے ہو. اگر آپ کے پاس ان بینکس کے اکاؤنٹ نہیں ہوں گے میرے بیٹے, تو آپ پھر پاکستان یا پاکستان سے باہر کیمپینز مارکیٹنگ کی ارینج نہیں کر سکتے, نہ اپنے لیے, نہ اپنی کمپنی کے لیے, اور نہ ہی آن لائن بیٹھ کے باہر کی کسی کنٹری کی جب آپ کیمپین کرو گے اس کے لیے. اچھا, اب جو ان سے بینکوں کے نام میں آپ کو لکھوا رہا ہوں, ان بینکوں کے نام کو میرے بیٹے دھیان کے ساتھ لکھ لینا. نمبر 1 میزان بینک ہے, میزان بینک ہے جی. نمبر 2 آپ کا ہے یو بی ایل بینک. نمبر 3 آپ کا ہے فیصل بینک. کتنے بینک ہو گئے؟ 3 بینک ہو گئے, میزان بینک, یو بی ایل بینک, فیصل بینک. ان 3 بینکوں میں اگر آپ کے اکاؤنٹ ہیں تو فیس بک جو ہے آپ اس کی کیمپین رن کر سکتے ہو. اچھا, اس کے علاوہ جے ایس بینک ہے جی. جے ایس بینک میں بھی آپ کا اگر اکاؤنٹ ہے تو آپ اپنی فیس بک کیمپین رن کر سکتے ہو. اور 4 بینک ہو گیا, ایک جے ایس ہو گیا, میزان بینک ہو گیا, یو بی ایل ہو گیا, اور فیصل بینک ہو گیا. یہ چاروں کے چاروں بینک میں اگر آپ کے اکاؤنٹ ہیں, ان میں سے یو بی ایل جو ہے وہ بعضوں کا ڈسٹرب کرتا ہے, یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں. جو میزان ہے, جو فیصل بینک ہے, اور جو جے ایس بینک ہے, ان کے اکاؤنٹس جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں کرتے. ایم سی بی بینک جو ہے, مسلم کمرشل بینک, اس کا جو اکاؤنٹ ہے, اگر آپ کا اکاؤنٹ اس بینک کے اندر ہے تو وہ بھی آپ کو سم ٹائم ڈسٹرب کرتا ہے اور سم ٹائم ڈسٹرب نہیں کرتا. تو لہٰذا جو مین اکاؤنٹ جو آپ کے اچھے کام کرنے والے ہیں وہ فیصل بینک ہے, میزان بینک ہے, اور جے ایس بینک ہے. اس کے علاوہ جی آپ کا جو اسٹینڈرڈ چارٹر بینک ہے وہ بھی سپورٹ کرتا ہے فیس بک کے جو آپ کے ایڈز ہیں اور آپ کی جو انٹرنیشنل پیمنٹس ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن جو آپ کا اسٹینڈرڈ چارٹر بینک ہے, اگر آپ اس میں اکاؤنٹ کھلواتے ہو بیٹے, تو اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو پیمنٹ جو ہے وہ زیادہ رکھنی پڑتی ہے. میزان بینک میں جاؤ گے تو آپ کا اکاؤنٹ وہاں پہ 1000 روپے میں کھل جائے گا, ٹھیک ہے نا. مسلم کمرشل بینک میں 1000 روپے میں اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. اور جو اس طرح کے میں نے آپ کو جے ایس بینک میں جاؤ گے تو آپ وہاں پہ 3000 میں اکاؤنٹ کھلوا لو گے. تو اگر آپ یو بی ایل میں جاتے ہو, یو بی ایل کے اندر آپ کا اکاؤنٹ 1000 روپے میں کھل جاتا ہے. لیکن جو آپ کا اسٹینڈرڈ چارٹر بینک ہے وہ آپ کا اکاؤنٹ کھولتا ہے وہاں پہ 25000 سے 50000 سے. سو اس لیے جو آپ کے نارمل کیٹیگری والے بینک جو اچھا کام کرتے ہیں اور آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ پے کر دیتے ہیں آن لائن انٹرنیشنل لیول کے اوپر, وہ یہ 2-3 بینک ہیں. میزان بینک کو آپ کر لیجیے, نوٹ کر کے رکھ لیں, جے ایس بینک کو نوٹ کر کے رکھ لیں, اور آپ کا فیصل بینک کو نوٹ کر کے رکھ لیں. فیصل بینک کے پاس یہ ایک اور فیسلٹی بھی ہے. فیصل بینک آپ کو ایک یہ فیسلٹی بھی دیتا ہے کہ فیصل بینک کے پاس جب آپ جاتے ہو تو آپ اسے کہتے ہو بھائی میں نے اپنا اکاؤنٹ کھلوانا ہے, تو فیصل بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد آپ فیصل بینک سے ایک ورچوئل کارڈ جو ہے وہ بھی بنوا سکتے ہو. ورچوئل کارڈ کیا ہوتا ہے؟ آپ جب انٹرنیشنل پیمنٹس کرتے ہو تو آپ کے جن لوگوں کے بینکس میں اکاؤنٹ ہوں گے ان لوگوں کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ آپ کے بینک کے اکاؤنٹ کے اوپر جو آپ کا اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے, اس اے ٹی ایم کارڈ کے فرنٹ پہ اور اس اے ٹی ایم کارڈ کے بیک پہ 2 نمبر لکھے ہوتے ہیں. فرنٹ پہ اور بیک پہ 2 نمبر لکھے ہوتے ہیں. یہ جو آپ کے اے ٹی ایم کارڈ کے فرنٹ اور بیک پہ 2 نمبر لکھے ہوتے ہیں نا, یہ بیسیکلی وہ نمبر ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کرتے ہو اور آپ آن لائن پے کرتے ہو کسی بھی طرح کی چیز. لائک آپ نے اگر امیزون سے کوئی چیز پرچیز کرنی ہے تو آپ اپنے اے ٹی ایم کارڈ سے پے کرو گے. کیسے پے کرو گے؟ آپ اس طرح پے کرو گے کہ آپ اپنے اے ٹی ایم کارڈ کا جو فرنٹ کا نمبر ہے وہ آپ فرنٹ کا نمبر لکھو گے, اور اس کے بعد آپ کے اے ٹی ایم کارڈ کے بیک سائڈ پہ نا 2, 3 یا 4 لفظوں کا ایک پن کوڈ لکھا ہوتا ہے. وہ جو بیک پہ آپ کی پن کوڈ لکھا ہوتا ہے 4 لفظوں کا, 3 لفظوں کا, وہ آپ یوز کرو گے. بینک آپ سے جب آپ بینک کے ذریعے پے کرتے ہو پیمنٹس انٹرنیشنل لیول کے اوپر آن لائن یا لوکل آپ پیمنٹس کرتے ہو آن لائن میں, تو اس میں آپ کے اے ٹی ایم کارڈ کا فرنٹ والا سارے کا سارا آپ کا کوڈ چل رہا ہوتا ہے, اور بیک پہ 3-4 فگر کا ہندسوں کا جو کوڈ لکھا ہوتا ہے وہ کوڈ چل رہا ہوتا ہے. ان 2 کوڈ سے آپ انٹرنیشنل پیمنٹس کر سکتے ہو, آن لائن پیمنٹس کر سکتے ہو. یاد رہے یہ بات بھی لکھنے کے قابل ہے کہ آپ نے اپنے اے ٹی ایم کارڈ کو جو آپ اس کام کے لیے یوز کرو گے اس میں آپ کو بینک میں فون کرنا پڑتا ہے, اور بینک میں فون کر کے آپ کو اپنے اکاؤنٹ کی آن لائن ٹرانزیکشنز کو آن کروانا پڑتا ہے, اپنے اکاؤنٹ کی انٹرنیشنل پیمنٹس کو آپ کو آن کروانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ایک بڑی مین بات ہے کہ آپ نے کون سے بینک کے اکاؤنٹ یوز کرنے ہیں. اس کے بغیر آپ یہ ایڈورٹیزمنٹ کا جو کام ہے نہ تو اس کو آپ کر نہیں سکتے. اس کے بغیر سیکھ تو آپ جاؤ گے ان شاء اللہ تعالیٰ, لیکن آپ کر نہیں پاؤ گے اسے. ٹھیک ہے جی, تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے جی. اکثر جو کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, وہ سارا کورس مکمل کروانے کے بعد بھی نہیں بتاتی کہ یہ کام کیسے کرنا ہے. تو یہ بڑا, کیونکہ یہ پریکٹیکل ورک ہے ہمارا, بیسیکلی جو لنک ہے وہ پڑھانے کے ساتھ بھی ہے, اور ساتھ میں ہم کافی زیادہ لوگ ہمارے کلائنٹس بھی ہیں, لوکل بھی ہیں, انٹرنیشنل بھی ہیں. تو ان پریکٹس جو ہے یہ چیزیں ہم نے سیکھی ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ
بینک اسلامی میں نہیں ہونا چاہیے، آپ کا اکاؤنٹ الائٹ بینک میں نہیں ہونا چاہیے. آپ کا اکاؤنٹ جو ہے اگر بینک اسلامی میں ہوگا یا الائٹ بینک کے اندر ہوگا تو وہ کام نہیں کرے گا. اب وہ کیوں کام نہیں کرے گا یہ بھی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن اس طرف میں آپ کو لے کے جانا نہیں چاہتا. یہاں تک کا نالج آپ کے لیے کافی ہے جی. تو یہ ایک ٹاپک جو ہے ہمارے کارڈز کا بڑا اہم تھا، اس کو نوٹ کر لینا آپ نے، اس کو لکھ کے رکھ لینا. یہ کلیئر ہو گیا جی. دوسری بات سب سے اہم، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے گا جب آپ اپنی ایڈورٹیزمنٹ کیمپین کریں گے تو اس وقت بہت سارے ہیکرز جو ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ کو ہیک کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ کون سا؟ آپ کا فیس بک کا اکاؤنٹ. وہ کیوں ہیک کریں گے؟ وہ ہیکنگ کیا ہوتی ہے اور وہ ہیکنگ کر کے ان کو فائدہ کیا ہوتا ہے اور وہ ہیکنگ کیوں کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک پورے کا پورا ٹاپک ہے جو کہ ہم آئندہ پڑھیں گے. سوری جی، آج ہم اس ٹاپک کو نہیں پڑھیں گے کہ وہ ہیکنگ کیوں کرتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس ہیکنگ سے بچنا کیسے ہے. اپنی اسکرین پہ جی پورا دھیان کے توجہ کیجیے گا. یہ جو آپ اسکرین دیکھ رہے ہیں اس کے سب سے رائٹ کارنر پہ، موبائل کے اوپر بھی ایسی ہوگا، اس کے رائٹ کارنر پہ نا، ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، اس کے رائٹ کارنر پہ یہ ایرو کا نشان بنا ہوتا ہے. اسے کلک کریں گے تو نیچے آپ کی آ جاتی ہے جی سیٹنگ اینڈ پرائیویسی. یہ آپ کے موبائل کے اندر بھی آ جائے گی سیٹنگز اینڈ پرائیویسی. اسے آپ نے کلک کرنا ہے. جب اسے آپ کلک کریں گے تو اس کے آگے فردر سیٹنگ کا ایک آئیکن آئے گا، اس کو بھی کلک کر لینا ہے. ٹھیک ہے جی. جب آپ اس کو بھی کلک کر لیں گے تو اب آپ کے سامنے لیفٹ سائڈ پہ سیکیورٹی اینڈ لاگن کے نام سے ایک آئیکن بنا آ رہا ہوگا. سیکیورٹی اینڈ لاگن کے آئیکن کو آپ نے کلک کر لینا ہے. جب اسے آپ کلک کریں گے تو اب آپ کے سامنے ایک نیا انٹرفیس کھل جائے گا. ہمارے پاس لیکچر میں جو کہ ٹائم کم رہ گیا ہے، جو لوگ جلدی نہیں آئے ان کی وجہ سے ہمارے 5-7 منٹ ضائع ہو گئے ہیں جی. اب اگر کل آپ لوگ کلاس میں لیٹ آتے ہو تو میں جو ہے وہ اس طریقے سے کام نہیں کروں گا، میں لیکچر شروع کر دوں گا، کیونکہ بہت سارا کام کرنے والا ہے. اگر اس طرح ہم ٹائم ضائع کریں گے تو بھائی ہمارا کام ختم ہی نہیں ہو سکتا، بیکاز میں نے آپ کو 3 کورسز مکمل کروانے ہیں، 3 ٹاپکس میں نے آپ کو سمجھانے ہیں اور ٹائم میرے پاس بہت تھوڑا ہے. 2 مہینے جو ہے بہت تھوڑے ہیں میرے لیے، کام بہت زیادہ کرنے والا. اچھا، اب سیکیورٹی کے لاگن کے اندر جب آپ آتے ہیں تو یہاں پہ مین چیز، باقی تمام چیزوں کو آپ چھوڑ دیجئے، اس سیکیورٹی کے اندر نیچے آ جائیں. یہاں پہ 2 فیکٹر آتھرائزیشن اتھینٹیکیشن کا ایک آپ کو ملے گا لکھا ہوا نا. اس پہ آئیکن پہ آپ نے جب آئیں گے تو اس کے ساتھ میں ایڈٹ کا بٹن ہوگا، اسے آپ نے کلک کر دینا ہے. جب آپ اس بٹن کو کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے فردر ایک اور جو ہے وہ پیج کھل جائے گا. اب وہاں پہ آپ کے سامنے دیکھیں یہ 2 آپشنز آئیں گی. ایک آپشن ہے اتھینٹیکیشن ایپ اور ایک آپشن ہے ٹیکسٹ میسج. آپ نے اتھینٹیکیشن ایپ کو کلک نہیں کرنا. یہ کیا ہے اس کو بھی آپ چھوڑ دیجیے، ہم نیکسٹ پڑھیں گے. ابھی آپ آئیے گا یہاں پہ ٹیکسٹ میسیجز. جب یہاں پہ آ کے آپ یوز ٹیکسٹ میسیج کو کلک کریں گے تو یہاں سے آپ سے وہ نمبر مانگے گا کہ بتاؤ جی آپ کا نمبر کیا ہے. آپ کیا کرو گے، آپ ایک فون نمبر یہاں پہ اس کو لکھوا دو گے، اور جب آپ اس کو فون نمبر لکھواؤ گے تو اس فون نمبر کے اوپر آپ سے یہ ایک انیشیل جو ہے آپ کو بھیجے گا کوڈ. اس کوڈ کو جب آپ کلک کر دو گے تو اب کیا ہوا، اب کوئی بندہ اگر آپ کے فیس بک کا پاس ورڈ جان بھی جاتا ہے تو وہ بندہ اس فیس بک کے پاس ورڈ کو جان بھی جائے گا، وہ اس کو لگا بھی لے گا، تو اس آپ کا اکاؤنٹ وہ بندہ کھول نہیں سکتا. کیوں نہیں کھول سکتا؟ کیونکہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے اوپر 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن لگا دی ہے. کیا لگا دیا آپ نے؟ 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن. اب جب کوئی بندہ آپ کا اکاؤنٹ کھولے گا تو 2 باتیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ جو ہی کوئی بندہ آپ کا اکاؤنٹ کھولے گا فوراً آپ کو ایک میسیج آئے گا کہ آپ کا اکاؤنٹ نہ کہیں پہ کوئی بندہ کھول رہا ہے آپ کی پرمیشن کے بغیر. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بندہ اکاؤنٹ کا ایگزیکٹ پاس ورڈ بھی لگا دے تو وہ آپ کا اکاؤنٹ نہیں کھول پائے گا، کیونکہ اس کے لیے ایک میسیج آپ کے موبائل پہ آئے گا کہ بھائی ہم یہ اکاؤنٹ کھول دیں، کیا یہ آپ ہی ہیں؟ تو جب تک آپ یس کا رپلائی نہیں کرو گے تب تک وہ اکاؤنٹ اوپن جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو یہ 2 چیزیں جو تھیں، 2-3 جو چیزیں بیسک آج آپ نے سیکھی ہیں، ان کی ہلکی سی ریویژن کر لیتے ہیں جی. ایک جو آخری بات تھی ہم نے کی، وہ کیا کی، ہم نے سیکھا کہ 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن کیا ہوتی ہے. 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن میں نے آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں جی، اپنے اکاؤنٹ کو سیکیور کرنے کے لیے کہ کسی بندے کے پاس، کسی ہیکر کے پاس کسی طریقے سے ہمارا پاس ورڈ آ بھی گیا ہے تو وہ ہمارا اکاؤنٹ کھول نہ پائے، اس کے لیے آپ نے 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن لگانی ہے. اب اکاؤنٹ کھلتا ہے، اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیکر کے پاس جو ہے اس کا پاس ورڈ کیسے آئے گا؟ بھائی آپ نے جتنی بھی اپنے موبائل میں یا آپ کے پاس جو کمپیوٹر ہوگا اس میں جتنے بھی آپ نے جو سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں نا جی، وہ نارملی پیڈ ہوتے ہیں. آپ کا ایڈوب فوٹو شاپ ہے، آپ کے اور دوسرے باقی جو فلمورا ہے، آپ کا جو ایڈوب پریمیئر ہے. اب یہ وہ آپ کی ایون کہ ونڈو، آپ کے موبائل کی بیسک ونڈو آپ کے کمپیوٹر کی، اب یہ ونڈو اگر آپ پرچیز کرتے ہو تو پاکستانی یہ بنتا ہے کچھ 36-37 ہزار روپیہ. تو کوئی بندہ بھی یہ پیسے پے نہیں کرتا ونڈو 7 کے لیے. ونڈو 10 اس سے مہنگی ہے، تو کوئی بندہ یہ 50,000 30,000 پے نہیں کرتا. سارے بندے جا کے 10-20 روپے کی CD پرچیز کر کے ونڈو انسٹال کر لیتے ہیں.
تو یار وہ جو بندہ جس نے 25-30 ہزار روپے لگایا ہے اور لگا کے وہ ونڈو جو ہے اس کا پاسورڈ مارکیٹ میں پھینک دیا ہے، وہ پاگل تھوڑی ہے، وہ پاگل نہیں ہے. اس نے آپ کے آپ کے کمپیوٹر میں جو آپ کے پاسورڈز ہیں ان کو اس نے سیو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش کی ہوتی ہے. یہ ایک لمبی فہرست ہے، لمبی باتیں یہ ہم آئندہ کریں گے لیکچرز میں. ابھی سمپل بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے موبائل کا، اپنے فیس بک اکاؤنٹ کا آپ نے لگانا ہے اس کے اوپر 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن لگانا ہے آپ نے. اچھا یہ آپ نے سیکھا. اس کے بعد جی اس کے بعد آپ نے جو دوسری بات سیکھی وہ یہ سیکھی ہے، اندازہ کریں جی کہ 8:04 ہو گئے اور لوگ ابھی تک کلاس جوائن کر رہے ہیں. کین یو امیجن جی؟ زندگی بدلنے کے لیے اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. آپ کو زندگی بدلنے کے لیے بھائی خود کو بدلنا پڑتا ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی بات کہی تھی آپ کے ڈیمو لیکچر میں کہ دنیا میں 2 بندے ہوتے ہیں جو آپ کو چینج کر سکتے ہیں، ایک آپ خود ہو اور دوسرا بھی آپ خود ہو بھائی. تو یہ اگر زندگی میں ابھی بھی آپ نے دیر کرنی ہے، ابھی بھی آپ نے اتنا بڑا آپ کو اللہ پاک نے موقع دیا ہے، یہ 50-60 ہزار روپے کا کورس ہے جو ہم فزیکل کیمپس میں ہم پڑھا رہے ہیں اور اس کو آپ کو فری آف کاسٹ آفر کر دیا گیا ہے. اور مفت کے کورس کے اندر بھی آپ لوگ یار 8:05 پہ آ رہے ہیں جب لیکچر ختم ہونے میں باقی 4 منٹ رہ گئے ہیں. اینی ویز تو یہ بات ہوگی جی 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن آپ نے اس کو سیکھ لینا ہے اور اس پہ اس کی اپنے پریکٹس کر کے اس کو آپ نے اوکے کر دینا ہے. ایک آپ کی یہ اسائنمنٹ ہوگی کل کے لیے. سیکنڈ آپ نے اس کے علاوہ جو چیز سیکھی وہ کیا سیکھی کہ کون کون سے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے دوسری والی. تو یہ 2 اہم چیزیں آپ نے سیکھیں جو آپ کے کرنے والی چیزیں تھیں. اور ایک آپ نے اہم چیز یہ سیکھی ہے کہ بیسک فیس بک ہوتا کیا اور ایڈ چلتے کیسے ہیں. تو وہ تو خیر زیادہ بیسک باتیں تھیں. مین باتیں آپ نے جو اپنی پاکٹ میں، اپنے دل کی پاکٹ میں، اپنی جیب میں، اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کر لینی ہے. وہ 2 ہیں. کون کون سی؟ ایک یہ کہ کون کون سے اکاؤنٹ جو ہیں پاکستان میں کام کر رہے ہیں بینک، جو بینک فیس بک کو، یوٹیوب کو یا انٹرنیشنل آپ کی ایڈورٹیزمنٹ کیمپینز کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ میں نے آپ کو بتا دیا. جے ایس بینک ہو گیا، میزان بینک ہو گیا اور فیصل بینک ہو گیا. باقی بینک بھی کام کچھ کر رہے ہیں مگر وہ مہنگے ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، یہ 3 بینکوں میں آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں گے تو آپ کسی کمپنی کی انٹرنیشنل لوکل آپ کیمپین رن کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، یہ جی 2 باتیں مین ہماری یاد کرنے والی پاکٹ میں لکھنے والی تھی، ان کو لکھ لیجیے. 2 باتیں اب سنیں. ایک تو یہ کہ آپ کی کل کی اسائنمنٹ کیا ہے. کل ہمارا ہوگا کویسچن آنسر سیشن. اس میں کیا کرنا ہے، جن لوگوں نے پے کیا ہوا ہے، جن لوگوں نے اپنی انرولمنٹ کو ہمیں پے کر دیا ہے، صرف وہ لوگ جو ہیں ایلیجیبل ہوں گے کویسچن آنسر کرنے کے لیے. باقی لوگ جنہوں نے کہا تھا جی ہماری سیلری آ رہی ہے 8 کو 10 کو پلیز ہمیں لیکچر جوائن کروا دیں، ان کو ہم نے کروا دیے لیکچر جوائن، لیکن وہ کویسچن آنسر نہیں کریں گے بیکاز ہم ان کو موقع دیں گے جو ہمارے پاس انرول ہو چکے ہیں. اچھا اب آپ نے جو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ کلاس گروپ میں دسمبر جنوری سیشن گروپ جن کا ہے، جنہوں نے ہمارے پاس آج کا یہ جو آپ کی جو کلاس جو ہو رہی ہے جس میں وہ پراپر اپنے آپ کو رجسٹر کروا کے انٹر ہوئے ہیں، ان لوگوں کو وہ جو تمام بندے ہیں جی وہ مجھے سیپریٹلی واٹس ایپ کے اوپر اپنے کو کویسچن جو ہیں وہ سمپل مجھے واٹس ایپ میں آپ اپنی وائس ریکارڈنگ کر کے مجھے میسیج کر دیں گے، یار سر ہمارا یہ سوال ہے، یہ ہمیں مشکل پیش آئی ہے. اس سوال کا جو آپ 1 2 5 7 8 10 12 بندے جو کویسچن کرو گے، آپ کے 5 8 10 12 جتنے کویسچن ہوں گے ان کا آنسر میں آپ کے دسمبر جنوری سیشن والے گروپ میں جو کہ آپ کی کلاس کا باقاعدہ رجسٹرڈ گروپ ہے اس میں آپ کے تمام کویسچنس کے آنسر جو میں کر دوں گا. اب آپ جو کویسچن آپ نے کرنے ہیں وہ کویسچن آپ کبھی بھی کر کے چھوڑ سکتے ہو. ابھی آپ لیکچر ختم ہوتا ہے آپ کویسچن کر لو، کوئی ایشو نہیں ہے. وہ کویسچن میں ان کو مارننگ میں کل دیکھوں گا اور کل شام کو 7:30 سے پہلے آپ کے لیکچرز آپ کے واٹس ایپ گروپ میں سارے کے سارے جو ہے وہ میں اس کے آنسر کر چکا ہوں گا. ٹھیک ہے جی، تو یہ طریقہ ہمارا ہوگا کویسچن آنسر کرنے. کل ہمارا ڈے صرف کویسچن آنسر کا ہے. نیا لیکچر آپ کا پرسوں ہونا ہے. تو کل کا ڈے آپ کا 2 اسائنمنٹس میں آپ کو دے دیے ہیں. ایک بات تو یہ کہ آپ نے کون کون سے بینک اکاؤنٹس آپ کے کام کریں گے. دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنی جو اکاؤنٹ ہے فیس بک کا اس کو 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن لگانی ہے. کیوں لگانی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ہیکرز کیا ہوتے ہیں، ہیکرز کیوں ہیک کرتے ہیں، ان کے ایشوز کیا ہوتے ہیں، یہ بڑی پیچیدہ سی ایک بات ہے، ہم آگے جا کے سیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا پرسوں کا جو ہمارا لیکچر ہوگا، ہم نے چونکہ ابھی انٹرنیشنل مارکیٹنگ کی طرف نکل جانا ہے اپنے آئندہ آنے والے لیکچرز میں. انٹرنیشنل مارکیٹنگ کی طرف نکلتے ہوئے ہمیں ضرورت پیش آئے گی جی واٹس ایپ بزنس کی. اچھا آپ لوگوں کے موبائل کے اندر نا ایک آپشن ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ، بے شمار لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا، آپ اگر چاہیں تو آپ ایک ٹائم کے اوپر 2 واٹس ایپ اکاؤنٹ بغیر کسی ایپلیکیشن کے انسٹال کیے کر سکتے ہو. کیسے کر سکتے ہو؟ ایک آپ نے انسٹال کرنا ہے واٹس ایپ بزنس اور ایک آپ نے انسٹال کرنا ہے واٹس ایپ. اب یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. آپ 2 الگ الگ نمبروں سے اپنے موبائل میں واٹس ایپ بزنس اور واٹس ایپ انسٹال کر کے آپ جو ہے وہ کام کر سکتے ہو. اب آپ نے تیسری آپ کی جو ہے جو اسائنمنٹ ہے وہ کیا ہے، نوٹ کر لیجئے پلیز، آپ اسے لکھ لیں. آپ کی تیسری اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے موبائلوں میں
کسی بھی اور نمبر سے یا اسی نمبر سے جو آپ کی چوائس ہے، آپ اگر اسی واٹس ایپ کو بھی چینج کر دیں گے تو آپ کے سارے کانٹیکٹس اور سارے آپ کی جو گروپس ہیں اس میں کنورٹ ہو جائیں گے، آپ کا کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی. تو واٹس ایپ بزنس انسٹال کریں، اور واٹس ایپ بزنس آپ نے انسٹال کر کے آنا ہے پرسوں کے لیکچر میں. ٹھیک ہے، کل کی آپ کی اسائنمنٹس یہی ہیں کہ جو آپ کو میں نے بتا دی یہ آپ کو چیزیں آنی چاہیے. کویسچن آنسر آپ کل کر لیجیے گا، کیسے کریں گے میں نے بتا دیا ہے. اور پرسوں والے لیکچر میں آپ کے پاس واٹس ایپ بزنس آپ کے موبائل میں جو ہے انسٹال ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جب انٹرنیشنل مارکیٹنگ کی طرف جائیں گے تو اس میں جو سمپل واٹس ایپ ہے وہ کام نہیں کرتا. ساری کی ساری ہماری انٹرنیشنل جو مارکیٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر ہمارا بزنس واٹس ایپ چلتا ہے. اور بزنس واٹس ایپ کے جو فیچرز ہیں جو وہ کافی زیادہ مزیدار اور بڑے جو ہے نا وہ پروفیشنل ہیں. تو ہمارا لیکچر جو ہے ابھی جو ہونے جا رہا ہے، چونکہ ہماری بیسز بن رہی ہیں، تو ہمارے نیکسٹ لیکچر میں ہم بات کریں گے واٹس ایپ بزنس کے حوالے سے اور اپنی جو کیمپینز ہیں ان کے حوالے سے کہ انٹرنیشنل کیمپینز میں ہماری کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ تمام چیزیں آپ نے نوٹ کر لینی ہیں. نیکسٹ لیکچر جو ہمارا پرسوں ہوگا وہ میں 7:30 پہ شروع کر دوں گا، اور میں کسی کا ویٹ نہیں کروں گا. آج آپ لوگوں کے ویٹ کرنے کی وجہ سے، دیر سے آنے کی وجہ سے 5-7 منٹ جو ضائع ہوئے ہیں ان لوگوں کے، جو لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے، اپنے فیوچر کو بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو اسکلڈ کرنے کے لیے آ کے ٹائم پہ بیٹھ گئے تھے، تو ہم ان کے ساتھ زیادتی آئندہ نہیں کریں گے جی. ٹھیک ہے جی، تو امید کرتا ہوں جی آج کا لیکچر جو ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ریکارڈنگ اس لیکچر کی جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے وہ ہماری IT سیکشن بھجوا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، وہ آپ دیکھ لیجیے گا. اب آپ لوگوں نے 2 کام کرنے ہیں جی. جو لوگ ہمارے پاس رجسٹر نہیں ہوئے ہیں، کل کے پرسوں کے لیکچر کے بعد ہم ٹوٹل کلوز کر دیں گے، دین کسی کو ہم رجسٹر ہونے کی پرمیشن، کیونکہ ہم نے اپنی کلاس کلوز کرنی ہے نا. تو اپنا پروسیس انرولمنٹ کا مکمل کیجیے ہر حال میں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے جی کہ ٹائم پہ آئیے گا. تیسری بات میں نے آپ سے کہی کہ واٹس ایپ بزنس انسٹال کر کے پرسوں آپ نے آ کے لیکچر میں بیٹھ جانا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم دونوں کا حامی و ناصر ہو جی، ہم سب کا، اور ہمیں بہترین انداز میں مجھے پڑھانے کی، آپ کو سکھانے کی بڑی نیک نیتی کے ساتھ توفیق دے، اور آپ کو سیکھنے کی توفیق دے. زندگی کا یہ پونا گھنٹہ میرے بیٹے پلیز آپ ڈیلی کا ڈیلی نکال لیا کیجیے گا. 2 ماہ کے بعد آپ کے پاس بہت کچھ ہوگا دنیا کو بتانے کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو جی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اچھا ایک چیز رہ گئی تھی جی، جن لوگوں نے انرولمنٹ نہیں کروائی، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ان کو بعد میں مسائل ہوں گے، سو پلیز وہ انرولمنٹ کروا لیجیے گا اپنی مکمل. ٹھیک ہے جی. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.